ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان أبا محمد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، میں بیمار ہوں، میرا گلا کام نہیں کر رہا، لیکن چونکہ حکم دیا گیا ہے اور اس لیے میں یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ ابھی میں نے یہ آیت تلاوت کی، مجھے معلوم ہوا تھا کہ ختم نبوت کا جلسہ ہے، لیکن یہاں آ کے معلوم ہوا کہ عقائد کا تحفظ کا جلسہ ہے، اور یہ جماعت جو تحفظ دین میڈیا سروسز یہ کام کر رہی ہے، بہت مبارکباد کے مستحق ہیں یہ لوگ کہ اس سلسلے میں یہ کام کر رہی ہے، مسلمانوں کے عقائد اس کا تحفظ کر رہے ہیں، اس کے تحفظ کے سلسلے میں یہ کام کر رہی ہے۔ بہرحال عقائد کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ مستقل عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور قرآن پاک کی آیت یہ بیان کر رہی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ اس میں تین لفظ ہیں، ایک دو رجال اور ایک رسول اور ایک نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ آپ ابتر ہیں
مقتون نسل ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے ابوت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ابوت حقیقی، ایک ابوت روحانی۔ اس سے پہلے آیت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کو یہ رسم مٹانی تھی، اس لیے کہ کفار مکہ میں گود لیا ہوا بچہ وہ اس کا وارث ہوتا اور اسی کے نام سے وہ پکارا جاتا تھا جو گود لیا جاتا ہے۔ جو جس نے گود لے لیا اسی کے نام سے وہ پکارا جاتا تھا۔ چنانچہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید ابن محمد کہا گیا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوگی کہ ان کو اپنے آبا کے نام سے پکارا کرو، آبا کے نام سے پکارا کرو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رسم مٹانی تھی کہ گود لیے بچے کے اس کی بیوی سے اس کے طلاق ہونے کے بعد، عدت گزر جانے کے بعد، وہ اس کی بیوی سے اس کا باپ جو جس نے گود لیا ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ چنانچہ آیت میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال کہتے ہیں جو بالغ ہو گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 بچے ہیں اولاد حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت طاہر، یہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اور حضرت ابراہیم، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ 4 بچے پیدا ہوئے، لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے آپ نے قرآن پاک نے فرمایا ما کان محمد احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ نبوت آپ کے بعد ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، وہ مثال یہ ہے کہ قصر نبوت کو ایک محل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک محل آدمی نے بنایا اور بہت خوبصورت بنایا، اور اس کے لوگوں نے اس کے چاروں طرف دیکھر لوگوں نے اس کے چاروں طرف پھر کر کے دیکھا اور اس کو
اس کی خوبصورتی کی تعریف کی، لیکن ایک جگہ ایک کونے میں وہ ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ اینٹ بھی لگا دیتا تو محل خوبصورت ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس محل کی اینٹ میں ہوں، یعنی قصر نبوت کے میں ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر ہماری کتاب میں یہ آیت ہو جاتی، یہ آیت نازل ہو جاتی تو ہم اس کو اپنی عید بنا لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کون سی آیت ہے؟ وہ آیت یہودی نے یہی آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس حالت میں نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم عید بنا لیتے، یومن عرفے کے دن، جمعے کے دن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، یہ نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ یہ دین مکمل ہو گیا، اور دین مکمل ہونے کے بعد اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دجال آئیں گے، بہت سارے دجال آئیں گے جو لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، اور وہ دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد دعویٰ کرتے آ رہے ہیں، لہذا ان کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نبی آنے کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اس کے بعد اس کو دجال کہا جائے گا، اس کو کذاب کہا جائے گا۔ میرا گلا کام نہیں کر رہا، اس لیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔